الرحیم۔ آج کی کلاس میں یہ الفاظ نئے استعمال ہوئے۔ قل تم نے کہا، حتیٰ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نرا ہم دیکھیں، جہرتاً سامنے، جیسے دو قسم کی نمازیں نا، جہری اور سری۔ جو اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے جن نمازوں میں، ان نمازوں کو کہا جاتا ہے جہری نمازیں، کہ وہ جو تلاوت ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے کہ کیا تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کو سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اونچی آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسروا قولکم او اجہروا بہ، تم اپنی بات خفیہ سرگوشی سے کرو، او اجہروا یا زور سے بولو، اللہ دونوں باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، اللہ تمہاری خفیہ چیزیں بھی جانتا ہے اور تمہاری جو سامنے ہیں جو چیزیں وہ بھی جانتا ہے، جو زبان پہ لاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو دل میں پوشیدہ راز ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو جہرتن اس کا معنی آپ سامنے، اونچی، یہ آپ جملے کی مناسبت سے آپ کر سکتے ہیں۔ الصاعقہ، صاعقہ کا معنی ہے کڑک، جیسے بجلی کی آواز ہوتی ہے نا بارش، سخت بارش میں تو آدمی کانپ جاتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر وہ تفصیل آئے گی، یہ اتنی سخت آواز تھی کہ وہ جو آدمی گئے تھے کوہ طور پر اللہ کو آواز سننے کے لیے، تو پھر آگے ان کا مطالبہ بڑھ گیا کہ جی اب اسی پہ کافی نہیں ہے، اللہ ہمارے سامنے آئے۔ تو اللہ نے غصے میں ایسی کڑک، ایسی گرجدار آواز جو ہے نا وہ پیدا کی، سارے مر گئے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے رجفہ۔ رجفہ کے معنی ہوتے ہیں زمین کا ہلنا، زلزلہ۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ رجفہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ جہاں کھڑے تھے نا اس زمین پر بھی زلزلہ طاری ہوگی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ہوئی ہوں، نیچے زمین پر زلزلہ طاری کر دیا اور اوپر اتنی گرجدار آواز آئی کہ وہ سارے مر گئے۔ بعثناکم، ہم نے تمہیں پھر زندہ کر اٹھایا۔ ویسے کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں مبعوث فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں نبی بنا کر کھڑا کیا۔ ویسے معنی اس کا بھیجنا بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ وہ لوگ مر چکے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا۔ ظللنا، ایک ہوتا ہے صاد زواد کے ساتھ اگر ظللنا ہو تو اس کا معنی ہوگا ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ وہ زلال، زواد کے ساتھ اگر زلال ہو تو اس کا معنی گمراہی، اور ایک ہے ضا کے ساتھ اگر زلال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سایہ۔ فی ظلال و عیون، ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، و عیون، اور چشموں میں، نہروں میں ہوں گے۔ تو زواد کے ساتھ جو زلال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے گمراہی، فی ظلال مبین، اور یہ جو ضا کے ساتھ زلال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے سایہ۔ تو ظللنا، ہم نے سایہ کیا۔ ان کی آوازیں بالکل ملتی جلتی ہیں، تو پھر بھی فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو ظللنا
اس کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ اور اگر یہ زا کے ساتھ جو را کی شکل میں لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھیں زللنا، تو اس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، ہم نے تمہیں پھسلا دیا۔ اور اگر زال کے ساتھ ہو جو دال کی شکل کا ہوتا ہے نقطے والا، وہ زال ہوتا ہے، اس کے ساتھ زللنا کے معنی ہوں گے ہم نے تمہیں کمزور کیا۔ 4 الفاظ ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، ضاد، ضا، زا، زال، چاروں کے معنی الگ ہیں۔ یہ ہر زبان میں نزاکت پائی جاتی ہے، انگلش میں بھی ذرا سا آپ لہجہ بدلیں تو معنی بدل جاتا ہے، چونکہ اس کے معنی ہمیں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں معنی بدل گیا۔ اور اس عربی کا چونکہ معنی نہیں آتا ہم کہتے ہیں خیر ہے، کوئی بات۔ الغمام، الغمام کے معنی ہے بادل۔ السحاب بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، سحاب معنی بادل۔ المن، المن جیسے اردو میں یہ اسی طرح مشہور ہے، من و سلوہ، تو من کے معنی حلوے کے ہیں، سلوہ بٹیر۔ عبد الجبار، محمد اس کو لے جاؤ۔ طیبات پاکیزہ چیزیں، اور قریہ یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قریہ قریہ، بستی بستی۔ قریہ بستی۔ الباب، بابن، باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ نئے ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ پہلے استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا ترجمہ انشاءاللہ ویسے ہی آ جائے گا۔ یہ آیت نمبر ہے 55، سورہ بقرہ آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ کے کیا معنی ہوں گے؟ یہ تو بہت دفعہ گزرا ہے، وہ وقت یاد کریں۔ وَإِذْ کی کیا معنی ہے؟ وہ وقت یاد کریں۔ کون سا؟ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے جو بات کہی تھی، اللہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وہ وقت یاد کریں۔ یہ بات ہم نے پہلے بتائی تھی نا کہ یہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، ان کے آباء و اجداد پر جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں، ان پر جو اللہ نے انعامات کیے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے موجودہ یہودیوں کو گنوائے گئے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا پر ہم نے یہ احسان کیا، تمہارے باپ دادا پر یہ احسان کیا۔ یہ 8 انعامات تھے۔ آپ پیچھے پڑا جو غور کریں، جہاں از ہے اس کو گنیں ذرا۔ یہ آیت نمبر 49 میں دیکھیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے گنوایا۔ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے تمہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ اور اگلا آتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑا، راستے بنائے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، تیسرا انعام، اور وہ وقت یاد کریں جب دریا سے پار ہوئے تو پھر ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کہ کوہ طور پر آپ آئیں
ہم آپ کو تورات کتاب دیں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے ان کو کتاب بھی دے دی۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 5واں، وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا۔ 6، آج کا یہ جو سبق ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کریں جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے کتاب لینے کے لیے، واپس کتاب لائے اور آگے دیکھا کہ قوم بچڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ تو وہ تفصیل تو ہم پڑھ چکے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ اللہ کے حکم کے پہنچنے میں تم نے جلد بازی سے کام لیا، انتظار کیوں نہیں کیا تم نے؟ خیر، قوم کو آمادہ کیا توبہ پر، احساس دلایا غلطی کا، قوم توبہ کے لیے تیار ہو گئی، اور توبہ کی جو صورت بنائی گئی وہ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ ایک دوسرے کو قتل کرو تب میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ اس پر بھی انہوں نے عمل کیا۔ اب جب ادھر سے فارغ ہوئے تو اب وہ کتاب اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سنائی کہ یہ میں کتاب لایا ہوں تمہارے لیے۔ لوگوں نے سنی تو اکثریت نے تو مان لی، لیکن چند لوگ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہمیں نہیں یقین کہ آپ کو اللہ نے دیے۔ کیسے مان لیں، کیسے یقین کریں کہ یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی؟ اور ہمیں کیسے یقین آئے کہ اللہ نے آپ سے براہ راست کلام کیا ہے؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگے جب تک ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا اللہ کا کلام آپ سے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ گفتگو، ہم نہیں مانیں گے۔ تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ لوگ تو بگڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، جو اعتراض کر رہے ہیں ان میں چیدہ چیدہ لوگوں کو جو زیادہ شریر ہیں، جو ان کو پھر منتخب کر کے لے آئیں، جو خاص خاص لوگ ہیں جو پھر دوسروں کو سمجھا دیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سارے لوگوں میں سے 70 آدمی منتخب کیے کہ چلو میرے ساتھ، جب اللہ کے ساتھ میری گفتگو ہوگی، اللہ کلام فرمائیں گے، تم سن لینا، تمہیں یقین آ جائے گا، تو پھر تو مان لو گے نا؟ کہا ہاں پھر تو مان لیں گے۔ وہاں جا کر جب انہوں نے کلام سنا کہ اللہ اب ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ کی آواز تھی؟ اب اللہ کو غصہ آ گیا، یہ کیسے گستاخ ہیں، نبی کی بات پر ان کو یقین ہی نہیں ہے، اور ان کو اللہ کی آواز میں، اللہ کے اس گفتگو میں اور مخلوق کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ یہ سمجھنے کے لیے تھا ہی نہیں مطالبہ، یہ صرف شرارت تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گرجدار آواز اور بجلی گرائی، زلزلہ طاری کیا کہ سب مر گئے سوائے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تو بیوقوف لوگ تھے ہماری قوم کی، سمجھدار تو وہ تھے جنہوں نے اسی وقت مان لیا، ان چند بیوقوفوں کی وجہ سے آپ نے اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب مارنا تھا وہاں ہی مار دیتے، اب تو میں پکڑا جاؤں گا، لوگ کہیں گے آپ لے کر گئے تھے، یا اللہ معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ کتنا غفور و رحیم ہے وہ رب، کتنا غصہ دلایا، اور اللہ نے اتنا غصے کا اظہار کیا کہ مار دیا، لیکن دیکھیں پھر وہ کتنا کریم ہے، پھر زندہ کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے 9واں پارہ سورہ آراف۔ آیت نمبر 155۔ مل گئی؟ وَاخْتَارَ موسیٰ سے آیت نمبر 155۔
وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، چنے منتخب کیے موسیٰ نے قومہ اپنی قوم سے 70، 7 کو کہتے ہیں، اور 70 رجلاً لوگ، 70 آدمی منتخب کیے لیمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، اخذ نے پکڑ لیا زلزلے نے، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایجاج، کہ اے میرے پروردگار، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایجاج، اے اللہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ان کو مار دیتا، مجھے بھی مار دیتا۔ وہ آپ کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اب میں لایا ہوں ان کو تو یہ تو قوم مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اتہلکنا، کیا آپ ہلاک کر رہے ہیں، بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت کی وجہ سے۔ سفہاء کا لفظ ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے سورہ بقرہ میں، چند بیوقوفوں کی وجہ سے۔ ان ہی الا فتنتک، یا اللہ یہ تیرا امتحان ہے، یہ تیرا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آزمائش، تو ختم کر دے۔ تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، تو اپنے اس امتحان اور آزمائش سے جسے چاہے تو گمراہ کر دے، جسے چاہے تو ہدایت دے دے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یا اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ واپس سبق میں آ جائیں تو قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ پر، ہم کبھی بھی آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، سامنے اپنی آنکھوں سے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تمہیں گرجدار آواز نے، کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے ہوئے تمہیں اس کڑک نے پکڑا اور تمہیں مار دیا، یعنی ایک دوسرے کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ بیچ کی بات تو دوسری جگہ ذکر ہے، تو ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، حالانکہ تم مر چکے تھے، تمہیں موت دے دی تھی۔ کیوں اٹھایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہیں احساس ہو اور ساری زندگی ہمارے اس احسان کا شکر ادا کرو۔ تمہیں نہ اٹھاتے تو تم کیا کرتے، مگر ہم نے نئی زندگی بخشی۔ اور یہ دیکھیں اس طرح کے احسانات اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جواب دے دیتے، انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا، کہتے ہیں نا اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی۔ ایسے حادثات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتے ہیں کہ جہاں کوئی بچنے کا امکان نہیں ہوتا۔ ساری زندگی انسان کو اس مالک کا احسان ماننا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ زبان سے شکر کرتے رہیں اور دولت اس کی نافرمانی میں اڑائیں، اور زندگی کے سارے اوقات اس کی نافرمانی میں صرف کریں، اس کو کوئی شکر نہیں کہتے۔ ہمارا ملازم ہماری ایک بات نہ مانے اور جب اس کو موقع ملے کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں جی، میں نہیں بھول سکتا آپ کے احسانات، ہم اس کو ایک دن بھی نہیں ٹکنے دیں گے، تو یہ ہمارا شکر ہے۔ تسبیح تو ہم رول کے تھک جاتے ہیں، شکر ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ جس چیز میں شکر ادا کر رہے ہیں اس چیز کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزاری والی زندگی نصیب فرمائے۔
صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہے تہجد میں، پاؤں سوج گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پاؤں دیکھے تو ترس آ گیا، تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اتنی مشقت، اتنی محنت۔ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، جس مالک نے مجھ پر اتنے احسانات کیے میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ جس مالک نے مجھ پر اتنے احسانات کیے میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زندگی میں کبھی 2 ٹائم مسلسل آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ایک ٹائم ملا ہے تو دوسرے ٹائم نہیں ملا۔ چھنی ہوئی آٹے کی روٹی تو آپ نے زندگی میں نہیں کھائی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، کتنے انعامات، بغیر اطلاع کے اگر 10 سے 15 آدمی میں مہمان آ جائیں، کسی گھر والے کو دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ بستروں کی، نہ برتنوں کی، نہ کھانے پینے کی، نہ پیسوں کی، نہ جگہ کی۔ اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، تو اس مالک کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَظَلَّلْنَا کیا معنی ہوگا؟ اور ہم نے سایہ کیا تم پر۔ اب یہ لوگ پھر شام بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے نا، مصر سے نکل کر، کتاب ملی، دریا پار کیا، پھر کتاب ملی، پھر کوہ طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم گئی، واپس آئے۔ اب یہاں تھوڑے رکے تھے، اب یہاں سے پھر دوبارہ آگے سفر شروع ہوا۔ اب جب سفر شروع ہوا تو آگے ایک صحرا آئی، اس صحرا کو کہتے ہیں تیہ، تا کے ساتھ، الف با تا، تا کے ساتھ تیہ، تیہ صحرا، بڑی لمبی چوڑی، کوئی سایہ، کوئی درخت، کوئی پانی، کوئی سبزہ، کچھ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس صحرا میں جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ دیکھو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ بیت المقدس شام کی بستی میں قوم عمالقہ آباد ہے اور ان کا اقتدار ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دینی، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ 2 آدمیوں کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ ذرا معلومات لے کے آؤ۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کر معلومات کی۔ ایک کو دیکھا اتنا لمبا دڑنگا بندہ، بڑے بڑے ہاتھ، بڑے بڑے اس کے پاؤں، اور دوسرے کو دیکھا وہ اس سے زیادہ لمبا تھا، تیسرے کو دیکھا وہ اس سے زیادہ لمبا تھا، چوتھے کو دیکھا وہ اس سے زیادہ لمبا تھا۔ پھر تو ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو واپس آ کر کہنے لگے موسیٰ غلطی نہ کرنا، وہ ایسے دبا کے مار دیں گے، اتنے طاقتور، اتنے جسیم لہیم، اتنے قد و قامت والے ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہیں تو انسان ہے نا، ڈرتے ہو، بزدل ہو، چپ رہو، قوم کو پتہ چل گیا تو سارے ڈر جائیں گے۔ وہ ہر آدمی نے اپنے اپنے دوست کو بتایا، انہوں نے اپنے دوست کو بتایا، انہوں نے اپنے دوست کو بتایا، کہ اب آگے نہیں بتانا، وہ ساری قوم کو پتہ چل گیا۔ قوم عمالقہ شام کی بستی میں ہے، یہ یہاں کانپنے لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ کہنے لگے اگر اتنا ہی پکا وعدہ ہے تو پھر آپ جائیں نا، آپ لڑیں، تو اللہ کو تو بندوں کی ضرورت نہیں، اللہ ایک کو بھی فتح دے سکتے ہیں۔ آپ اور آپ کا رب لڑیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں آواز دے دینا، ہم بھی آ جائیں گے، ہم یہاں اسی صحرا میں انتظار میں بیٹھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیے انہوں نے، اس پر اللہ کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹھے رہو، 40 سال اسی صحرا میں گھومتے رہے، یہ جتنے لوگ تھے نا سارے مر گئے، جو ان کے معصوم بچے تھے وہ جوان ہو گئے،
حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی یہاں ہی صحرا میں ہوا، ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی اسی صحرا میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے بعد جو نبی آنے تھے یوشع بن نون، پھر وہ آئے، اور وہ جو بچے جوان ہوئے تھے تو وہ بچوں نے یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سنی، وہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کتنے سخت ہیں، کھا لیں گے ہمیں۔ انہوں نے کہا مرد بنو، ہم بستی میں داخل ہوں گے وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ سانپ سے انسان ڈرتا ہے نا، لیکن انسان سے سانپ زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہوا، یہ قوم داخل ہوئی شام میں اور وہ لوگ بھاگ گئے تو فتح کر لی۔ تو ان کو بیت المقدس میں شام میں داخل ہونا پھر زندگی میں نصیب نہیں ہوا۔ یہ سورہ مائدہ میں پورا لمبا تفصیل سے واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کو بطور احسان کے فرمایا وَظَلَّلْنَا۔ اچھا، اب اس میدان میں دھوپ میں تو سڑے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے وہ اللہ سے دعا کرو کوئی سایہ تو کر دے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بادل بھیجے ان کے سائے کے لیے۔ کھائیں کا کیا چیز، پئیں کہاں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے لیے خوراک بنا دی۔ رات کو اوس کی طرح، شبنم کی طرح کوئی چیز درختوں پہ، پودوں پہ، پتھروں پہ ایسے برستی تو وہ میٹھی میٹھی ہوتی حلوے کی طرح، وہ صبح اس کو صاف کر لیتے، وہ جمع کر لیتے، وہ کھا لیتے۔ بہترین بنا بنایا کھانا۔ اور بٹیر اتنے زیادہ ہوا چلتی تو ان کی طرف اڑ کر آتے، یہ آرام سے پکڑ کر ذبح کرتے اور کھاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اگر کھاؤ پیو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو کل کے لیے نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ تازی چیزیں بھیجتے رہیں گے۔ مگر انسانی جو فطرت ہے نا، وہ کل کے لیے بھی جمع کر کے رکھنے لگ گئے۔ یہ انہوں نے اللہ کے حکم نہ مانا، نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں بھی چھین لی۔ پھر دعا کی کہ پانی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر آپ لاٹھی ماریں، پانی جاری ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اسی پتھر سے 12 چشمے جاری ہو۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ، پئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسانات گنوائے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، علا اور کم دونوں مل کر بنا علیکم، تم پر۔ جیسے ہم سلام میں کہتے ہیں نا السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ سایہ کیا ہم نے علیکم، تم پر، کس چیز کا؟ الغمام، ابر کا، بادل کا، بادل بھیجے ہم۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، کیا معنی ہوگا؟ یہ لفظ پیچھے گزرا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے تم پر، المن، اس کو لکھا ہے مفسرین نے ترنجبین، میٹھی میٹھی چیز حلوے کی طرح تھی۔ والسلوى، اور بٹیر۔ کلو، اور کہا ہم نے کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ پہلے گزرا ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو۔ کلو کھاؤ، لیکن ہر قسم کی چیز کھانے کی اللہ نے کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ بنی اسرائیل کو بھی پابند کیا، یہ شراب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ پیو۔ خنزیر کا حکم کبھی بھی نہیں دیا ان کو کہ کھاؤ، یہ تو انہوں نے خود شروع کر دی۔ وہ پھر مسلمانوں تک چلتی آئی، چلتے 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 پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ چھڑوا دیا مسلمانوں سے۔ یہ نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں حلال ہے کھاؤ مزے لے لے کر پیو، اور بعد میں چھڑوایا، ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو چیز معاشرے میں چل رہی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، مگر تھوڑا آہستہ آہستہ۔ خنزیر کے کھانے کا کبھی بھی حکم نہیں دیا، آسمانی کسی کتاب میں بھی اس کو حلال نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر صلیب کا نشان توڑیں گے کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کون سا نظریہ ہے، مجھے تو کسی نے پھانسی نہیں دی۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ کسی نے سولی چڑھایا نہ قتل کیے، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو عیسائیوں کو شبہ ہوئے۔ ایک تو یہ نظریہ ختم کریں گے کہ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔
دوسرا فرمایا خنزیر کو قتل کریں گے کہ یہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ تمہاری خوراک ہے؟ تب عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزیں کبھی بھی ایسے حلال نہیں کی، نہ دوائی کے طور پر نہ ویسے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ طیبات من طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دی ہیں۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بات نہ مان کر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن ولیکن کا معنی کیا ہے؟ لیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنا نقصان کرتے رہے۔ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ کیا اللہ کا نقصان ہے؟ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہے؟ یہ تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بات مانیں گے تو یہ کوئی اللہ کا فائدہ ہے؟ یہ تو ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ جو قوم زیادہ ہی اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ اس کو اٹھا کر پھینکتے ہیں صفحہ ہستی سے، نئے قوم لے آتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ اپنے اوپر یظلمون، وہ ظلم کرتے رہے، اپنا نقصان کرتے رہے۔ پھر دیکھیں ان آیات کو، وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کریں، کل تم، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، یہ لن پیچھے گزرا ہے لفظ، لن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر تم اس جیسی کتاب نہ لا سکو اور ہرگز کبھی نہیں لا سکو گے۔ یہاں بھی کہا ولن نؤمن لک، ہرگز ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، دیکھ لیں ہم اللہ کو جہرتاً سامنے، فأخذتکم الصاعقہ، پس پکڑ لیا تمہیں الصاعقہ، کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم، ثم کی معنی پھر، بعثناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا تم پر الغمام، ابر سے، بادلوں سے، وانزلنا علیکم، اور اتارا ہم نے تم پر، من حلوہ، وسلوہ، اور بٹیر، من و سلوہ بھی کہہ دیں، اور کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دی، وما ظلمونا، اور نہیں نقصان کیا انہوں نے ہمارا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اپنا نقصان کرتے رہے۔ یہاں ظلم بمعنی نقصان کے۔ ایک تو اس سے الفاظ پہ اگر توجہ دیں نا تو ہمارا ناظرہ قرآن مجید بھی الفاظ تلفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ 3 آیات ہوتی ہیں، ہمارے پاس 8 دن ہوتے ہیں، اور یہ اتفاق ہے کہ ہمیں ان کا معنی بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو زبانی یاد کر لیں 3 آیات کو، ایک آیت ایک دن میں یاد کریں تو 3 دن میں یہ یاد ہو جائیں گی، بقیہ 3 دن میں پھر اس کو نفلوں میں پڑھیں۔ جب بھی ہم سنتیں پڑھیں ایک رکعت میں 3 آیات پڑھ دیں، یہ ہماری سورہ بقرہ حفظ بھی ہو جائے گی۔ اس دن ویڈیو میں ایک خاتون کا دکھا رہے تھے، وہ دادی تھی، بہت بڑا خاندان ہے اس کا، اس نے حفظ شروع کر دی، اور کرتے 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 اس کا پورا قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ وہ جو پورے خاندان نے خوشی منائی اس کے حفظ پر۔ چلیں پورا قرآن مجید نہ صحیح، کچھ رکوع بھی ہم یاد کریں گے نا تو ہمارا حافظہ اس سے بڑا تیز ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے، ایک تو تیز ہوتا ہے، دوسرا حافظے کی حفاظت ہوتی ہے۔
جو قرآن مجید یاد کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو قرآن مجید کی حفاظت کرتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حافظے کی حفاظت فرماتے ہیں کہ اگر اس کا حافظہ خراب ہوا تو پھر یہ قرآن مجید کو آگے پیچھے کر کے پڑھے گا تو یہ قرآن مجید کی حفاظت کے خلاف ہے، آخری دم تک اس کا حافظہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو یہ اس برکت سے ہماری حفاظت رہے گی اور ہمارا شمار بھی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والوں میں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جتنا قرآن مجید زیادہ یاد ہوگا وہ اتنا ہی دوسروں سے افضل اور بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب کی نیک مرادیں، نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو غیب سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بظاہر مسلمان اس وقت بڑے ہی کمزور ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ یا اللہ تو بغیر اسباب کے بھی ظاہری نقشوں کے ہم محتاج ہیں۔ یا اللہ تو ظاہری نقشوں کا پابند نہیں ہے۔ یا اللہ تو اپنی غیبی مدد سے ان کی حفاظت فرما، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں ہمت اور جرأت پیدا فرما۔ یا اللہ جتنی دنیا بھر میں مظلوم ہیں سب کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔